ختم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ختم القرآن، تو وہ اسی ختم سے ہے یہ لفظ، ختم اللہ، اور ایک ختم کے معنی مہر کے بھی آتے ہیں، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے خاتم، خاتم النبیین، تو وہ اسی ختم اور خاتم ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مادہ ہے۔ خاتم النبیین مہر لگانے والے نبی، مہر جب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میٹر ختم ہو چکا ہے، یعنی پہلے آپ نے لکھا اور لکھنے کے بعد میں سائن کیے اور اب اسٹیمپ لگا دیا، بات ختم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ لاکھ لگاتے تھے، کوئی رجسٹری کرنی ہے وہ لاکھ لگا دیتے، یعنی اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی، تو یعنی اب نہ کوئی چیز باہر آئے گی نہ اندر آئے گی، باہر سے کوئی چیز اب اندر نہیں جا سکتی، اب جس کے پاس وہ لیٹر پہنچے گا وہی اسے کھول سکتا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے نہیں داخل ہو سکتی۔ اعلیٰ کے معنی پر قلوب یہ قلب کی جمع ہے، ایک قلب کو دل اور دوسرے قلوب کو یعنی بہت سارے دل۔ وعلی سمعہم جسے کہتے ہیں ہم سماع، اسی سے کہتے ہیں استماع، سماعت، کہ اس کی قوت سماعت بہت تیز ہے، یعنی سننے کی پاور بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے ایک نام بھی ہے سمیع، سننے والا، تو یہ اس سے مراد ہے کان۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم مانے ان کے دلوں پر، وعلی اور مہر لگا دی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم یہ اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے بصارت، بصیر اللہ کا نام، آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور ایک دل سے بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو دل سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بصیر، یعنی بڑی توجہ سے کوئی چیز کو دیکھنا اس کو کہتے ہیں بصیر۔ آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ معنی پردہ، پردہ ڈال دیا گیا۔ وَلَهُمْ واو کے معنی اور لہم ان کے لیے، عذاب یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور عظیم بھی اردو لفظ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، یہ بہت عظیم آدمی ہے، عظیم پیغمبر ہے، تو عظیم کا معنی بہت بڑا، عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ دیکھیں گے، اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اَأَنذَرْتَهُمْ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون ایمان لانے والے۔ ختم مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈالے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے صرف ان ہی آیتوں کی تفسیر ہو سکے گی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، پہلی آیتیں جو آپ نے پچھلے ہفتے سنی وہ آیتیں تھیں مسلمانوں کے بارے میں، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور غیب کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آ گئی کہ غیب سے کیا مراد ہے، اور یہ آپ پوری بحث سن چکے ہیں کہ جو غیب کے نام پر پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ برپا کیا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ پچھلے ہفتے کی سی ڈی لے کر کے آپ سنیں تاکہ غیب کے بارے میں پوری تفصیل آپ جان سکیں، اس کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اب یہاں سے ان آیتوں میں بحث ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے
اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو زندگی ہیں، ایک مکے کی زندگی اور ایک مدینہ منورہ کی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو یا تو مکے میں مسلمان تھے یا مسلمانوں کے علاوہ کافر تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا، اور وہ ایسا تھا کہ جو دل سے کافر اور زبان سے مسلمان دوگلے لوگ۔ تو اس لیے اس صورت میں ان تینوں لوگوں کا ذکر ہے، تو یہاں کافروں کا ذکر ہے، اور آگے آنے والی جو آیتیں ہیں جو آپ آئندہ ہفتے سنیں گے وہ منافقوں کا ذکر ہے۔ اس میں لفظ کفر استعمال ہوا ہے۔ کفر کے معنی ہے چھپانے کے، کسی چیز کو چھپا لیا جائے اس کو کفر کہتے ہیں۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں، چھپانے والا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کافر۔ رات کو بھی لوگ کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ رات لوگوں کو چھپا لیتی ہے، آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اور شاعروں کی زبان کے اندر محبوب کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس لیے کافر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ لفظ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ کہیں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ناشکری کے بارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو یہاں جو لفظ کفر ہے ولا تکفرون کے اندر یہ ناشکری کے معنی میں ہے کہ میری ناشکری مت کرو، اور کہیں یہ لفظ انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ تو یہ لفظ کفر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ کافر ایمان کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے، مومن کافر، مومن کافر۔ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم کفر کی یہ ہے کہ انسان جانتا ہی نہیں کسی چیز کو، کچھ پتا نہیں اسے، نہ اللہ کو جانتا ہے اور نہ رسول کو جانتا ہے، اور نہ جاننے کی بنیاد پر وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ دوسرے کفر یہ بھی ہے کہ انسان جانتا تو ہے مگر زبان سے اس کا اعلان نہیں کرتا۔ جیسے اس وقت میں بہت سارے دنیا کے انسان ایسے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، چنانچہ نعتیں غیر مسلموں نے بہت زیادہ لکھی ہیں، بہت لکھی ہیں، اور ایسی ایسی توصیف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم ایسی ایسی بیان کی ہیں کہ آدمی سننے کے بعد میں حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہ ہو، مگر ہاں وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کفر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ جانتا تو ہے لیکن وہ اعلان نہیں کر رہا اس کا، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ اور ایک قسم کفر کی یہ ہے کہ آدمی زبان سے اعلان کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، جیسے منافق ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں مگر دل سے نہیں مانتے تھے، وہ بھی ایک کفر کی قسم ہے۔ اور ایک کفر کی قسم اور ہے، جو لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ شبہ کیا ہے کہ عیسائی قوم ہے، یہودی قوم ہے، یہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر مسلمان خدا کو مانتے ہیں تو یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، اگر مسلمان آخرت کو مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، مسلمان تقدیر کو مانتے ہیں یہ بھی تقدیر کو مانتے ہیں، یہ بھی قیامت کو مانتے ہیں کہ قیامت ہوگی، نبیوں کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کو مانتے ہیں، مگر کفر کی ایک قسم ہے۔ تو ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، اور اس
قرآن مقدس نے بیان کیا، اور اس میں بہت سارے بڑے اچھے لکھے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ایک مسجد میں یہاں گئے، ایک صاحب بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ آدمی، وہ آگے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سوال سمجھایا جائے کہ عیسائی کافر کیوں ہیں، یہودی کافر کیوں ہیں، جبکہ ساری چیزوں کو وہ مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں اور کتابوں کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، ساری چیزوں پر ان کا جب ایمان ہے تو پھر ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت بھی، تو اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو انہیں مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو خیر وہ بہت سی بحث سے وہاں ہوتی رہی۔ میں نے ان کو کہا کہ اس کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ باوجود اہل کتاب ہونے کے کفر کی ایک قسم یہ ہے، وہ کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کو بیان کیا ہے کہ یہ کافر ہے، مشرک کو بھی کہا کافر اور اہل کتاب کو بھی کافر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان ساری چیزوں کو ماننے کے باوجود کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے وہ بھی کفر میں داخل ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر کے بعد وہ کیوں کفر میں داخل ہے؟ کہ وہ جب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تو نبی کے بات کا ماننا بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ نبی کی بات بھی مانیں۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے یہ کہا کہ پیغمبر آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر تم ایمان لانا، ان پر ایمان لانا۔ اور اس سلسلے کے ایک دو گواہی موجود نہیں، بلکہ نہ جانے کتنی گواہی موجود ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، جب تم ان کو اپنا نبی مانتے ہو تو پھر ان کی بات بھی مان کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں نے بات نہیں مانی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات یہودیوں نے نہیں مانی، لہذا اس بنیاد پر وہ کفر میں داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک قصہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام میں گیا، وہاں ایک پادری سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت نہ کوئی اسلام تھا، نہ کوئی مسلمان تھے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنا اعلان نبوت کیا تھا، کچھ نہیں تھا، ہمارے کوئی ہمیں گمان میں بات نہیں تھی۔ اس پادری سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے ملا اور اس نے کہا، ایک پرچہ میرے ہاتھ میں دیا کہ حضور مجھے ایک دستاویز لکھ دیجیے۔ اس نے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب ایک صاحب نبی ہوں گے اور ان کی حکومت ہو جائے گی اور آپ ان کے خلیفہ بنیں گے، اور یہ سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جائیداد میرے پاس رہے، ایک مجھے دستاویز دیجیے۔ کیا حماقت کی بات کر رہے ہو؟ میں کہاں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، کہاں شام، کون خلیفہ، کون نبی، کیسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور جو صفتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے خلفاء کی یہ صفتیں ہوں گی، وہ صفت موجود ہے آپ کے اندر۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے زیادہ ضد کی تو میں نے کہا لاؤ پرچہ، میں نے لکھ کے دے دیا کہ میں خلیفہ بنایا گیا تو یہ تمہاری جائیداد تمہارے پاس ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی تو وہاں اسلامی سلطنت ہوئی، تو وہ بات کو پرچہ لے کر کہ یہ حضرت عمر نے جو زمانے میں لکھ کر کے دیا۔ ایک کتاب انجیل برناباس جس پر پابندی ہے، میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے، انجیل برناباس کی، اسے پڑھا۔ واشنگٹن میں چند سال پہلے ایک قصہ پیش آیا
चर्च चलाते थे। 100 से कुछ ज्यादा उनके पास चर्च थे जिनके वो हेड। वो कहते हैं कि एक मर्तबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक तबलीगी जमात एक मस्जिद में आकर के ठहरी। मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। मैं मुलाकात के लिए चला गया। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, बेटे नहीं थे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उनका कुरान ठीक है। वो ये कहते हैं कि मैं वहां से उठ के चला गया, मगर उनके इस जुमले ने मेरे दिल में हलचल मचा दी कि देखो तो सही कि इसमें हकीकत है क्या। मैं अपनी लाइब्रेरी में पहुंचा तो मैंने अपनी लाइब्रेरी में देखा कि बहुत सारे बाइबल के नुस्खे हैं जो पुराने नुस्खे हैं। मैंने उन बाइबलों के नुस्खों को उठाना शुरू किया और जो रिसर्च किया तो मैंने उन बाइबलों में जो पुराने नुस्खे थे कहीं नहीं पाया कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। मैंने अगले रोज या तो जब जो टाइम मिला मैंने मीटिंग कॉल कर लिया, पादरियों को बुला लिया और मैंने उनके सामने ये मसला छेड़ दिया कि हमारी बाइबलों में इसका जिक्र नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। तो फिर हमने ये कहां से चीज पैदा कर ली? उन्होंने कहा खामोश, इसी के ऊपर हमारे दीन की बुनियाद है, इस मसले को आप नहीं छेड़ सकते, इस मसले को नहीं छेड़ सकते। जैसा कि फ्रांस में एक वाकया पेश आया, आप देखिएगा यूट्यूब पर मूवी पड़ी हुई है डॉक्टर मोरिस की, ऐसे मोरिस या नाम है उसका। फ्रांस ने मुतालबा किया मिस्र वालों से कि हमें एक मम्मी दो पुरानी, हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। वहां से वो एक मम्मी फ्रांस लेकर आए, वो पूरी मूवी पड़ी हुई है यूट्यूब पर। उस मम्मी को जब लाया गया और उसको रिसर्च किया गया तो जो मेन डॉक्टर था उसने कहा कि बात दरअसल ये है कि ये आदमी का जो इंतकाल हुआ है ये किसी दरिया में डूब कर हुआ है, ये डूब कर मरा है, इसलिए कि इसके हल्क के अंदर जो पानी गया, जो जर्रात है, वो जर्रात बता रहे हैं कि ये जर्रात किसी दरिया में है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि आप खामोश रहिए इस बात में। क्यों? कि कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र है कि फिरौन डूब करके मरा है तो फिर उसकी लाश को बाहर फेंक दिया गया। उसने कहा मैं इसको अनाउंस करूंगा। वो वहां से उठा, मिस्र पहुंचा और वहां जाने के बाद उस किसी मस्जिद में पहुंचा, उसने कहा कुरान करीम दिखाओगे इस मम्मी के बारे में कुरान कहता क्या है। उन्होंने खोल के बताया कि फिरौन के बारे में ये तज़किरा है। बाहर निकला, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐलान कर दिया इस्लाम, हक़ानियत का ऐलान कर दिया कि इसको क्यों छुपाया जाए। इसलिए कुरान मुक़द्दस में जो चीजें हैं वो पहली किताबों में बहुत सारी चीजों की उसमें तफसीलें दी गई थी, बशारतें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी। इसलिए वो लोग उन बशारतों पर नहीं रहे और जिद की बुनियाद पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके अपने नबी की बात का इनकार कर दिया। लिहाजा नबी ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार करने की वजह से हम कहते हैं कि कुफ्र में दाखिल हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार है, उनकी बात का इनकार कर दिया है, नबी की एक बात का इनकार करना कुफ्र है। लिहाजा कुफ्र की एक किस्म है। दूसरी एक किस्म कुफ्र की ये भी है कि इंसान यूं भी कहे कि मैं मुसलमान हूं और उसके दिल में शक व शुबहा इस्लाम के बारे में हो, इस्लाम की गलत तावीलें करे। जैसा कि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं, अब उनका नाम ना लेना ही मुनासिब है। वो यूं कहते हैं कि सलात का लफ्ज जो कुरान में आया है कि नमाज पढ़ो, उसमें कहां ये जिक्र है कि हाथ उठाओ, रुकू करो, सजदा करो, ये कहीं जिक्र नहीं है। लिहाजा हमें सिर्फ कुरान को फॉलो करना चाहिए। लिहाजा नमाज पढ़ो, नमाज चाहे बैठ करके तसव्वुर कर लो थोड़ी देर के लिए, ये नमाज होगी। ये है तावील कुरान करीम के अंदर, ये भी कुफ्र की एक किस्म है। हालांकि लोग
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ کفر کی یہ بھی قسم ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کریم کی تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ قرآن ہے، اور قرآن کی کاپی کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کو بھیجا گیا ہے کہ وہ ان کی آیتوں کا مطلب بیان کرے گا تمہارے سامنے کیا ہے۔ اگر تم ان کی آیتوں کا مطلب اپنے مطابق کوشش کرو گے بیان کرنے کی، تو اس کو لفظ زندیق کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہے ایسا شخص جو اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں۔ لہذا کفر کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو الفاظ کفر کے استعمال ہوئے ہیں وہ مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور ایمان کے مقابل میں بھی لفظ کفر استعمال ہوا ہے۔ ایک چیز کی اور وضاحت کہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوئے بہت زیادہ کہ کافروں کو پکڑو مارو لڑو، یہ بہت لفظ استعمال ہوئے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک ہلا کر دیا، ان کا اب یہ مسلمان آئیں گے ان کے ہاتھوں میں گنیں ہوں گی اور یہ مار ڈالیں گے خطرہ کو۔ اور پھر پلس یہ کہ اسلامی ملکوں کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ وہ الجہاد الجہاد کے نعرے لگا کر کے انہوں نے پوری دنیا کو پریشانی ڈال دی۔ بس پوری دنیا آپ سمجھ لیں گے کہ پاکستانی مسلمان اب بس دوڑ کر کے آ رہے ہیں یہ ہو گئے، اور یہ ایسا تصور دے دیا گیا کہ جس کی وجہ سے بہت پریشانی میں بہت سے مسلمانوں کو پڑا۔ کلکتے میں ہندوستان کے اندر ایک ریٹ داخل کی گئی کہ قرآن کریم کی آیت کو نکالا جائے، اس لیے کہ یہ مارنے مرنے کا حکم کرتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھا جائے کہ جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ کافروں کو پکڑو اور مارو، بے شک اس میں قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ چند دن پہلے ایک یا 2 سال پہلے یہاں ایک ڈیبیٹ تھی واشنگٹن کے اندر قرآن مقدس کے بارے میں، اور اس ڈیبیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، ایک پولیس آفیسر نے شرکت کی، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے قرآن کریم میں مرسی کے علاوہ کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں اس کے علاوہ مجھے نظر آیا۔ جہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ کافروں کو پکڑو مارو، گھٹنے پہ ایسے ڈنڈے مارو، ایسی تلوار مارو، یہاں سے کاٹو وہاں سے کاٹو، بات دراصل یہ ہے کہ وہ وار کی زبان ہے۔ جب ایک فیلڈ کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور 2 ملکوں کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک ملٹری کی لینگویج ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے بات گرما گرمی کی ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے کو ابھارنے کی ہوتی ہے، تو یہ وار کی زبان ہے۔ یہ کوئی عام پبلک کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے بھی کچھ لمیٹیشن ہے کہ یہ نہیں کہ جس کی مرضی میں چاہے جس کو مارو اور جس کو چاہے ختم کر دو، ایسا نہیں۔ حبشہ ایک ملک ہے نا، ABC نا جس کو کہتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت، آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کنٹرول رہا دنیا کا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، بادل گرجے ہوئے تھے، تو اشارہ کر کے کہا کہ اے بادل جہاں بھی تو برسے گا میری حکومت بھی برسے گا، کہیں نہ کہیں تو برسے گا، لیکن میری حکومت بھی برسے گا۔ اتنی لمبی حکومت مصر سے لے کر کے افغانستان تک، ایشیا کے خطے تک، یہ سب اسلامی ملکوں میں، لیکن ABC نا ایک چھوٹا سا ملک تھا، عیسائی حکومت، اس حکومت کی جانب کبھی مسلمانوں نے نظر اٹھا کر نہیں دی، کبھی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حبشے کے لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا جائے گا، اور آج تک وہ اسلامی دنیا کے بالکل بیچ میں آیا ہوا ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ اور جب یہ لڑائیاں ہوئی ہیں تو جنگ احد کے اندر اور بہت ساری اسلامی جنگوں کے اندر صرف مسلمان شریک نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم قومیں بھی شریک تھیں، غیر مسلم قومیں شریک تھیں، اس لیے کہ وہ 2 ملکوں کا معاملہ تھا۔ جب کفار مکہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو صرف مسلمان شریک نہیں تھے، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں شریک تھے۔ تو وہ ایک وار کی لڑائی کی ایک لینگویج تھی، اس کا سویلین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کسی سے کوئی تعلق نہیں۔
الفاظوں کو سن کر بعض لوگ گھبراتے ہیں، تو اگر ایسی کہیں بات آ جائے تو اسلام نے نرمی کے لیے کہا ہے کہ نرم لہجہ استعمال کرو، کافر کے بجائے غیر مسلم استعمال کر لو، نان مسلم استعمال کر لو، برادران وطن استعمال کر لو. جیسا کہ ہندوستان میں کافر کہنے کے بجائے برادران وطن کہا جاتا ہے، اس طرح کی لینگویج استعمال کرو کہ جس لینگویج کو سن کر کے دوسرے آدمی کو کوئی پرابلم نہ ہو اور کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے. تو یہ الفاظ قرآن کریم نے جو استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم حضرات کے بالکل حقوق باقی نہیں رہے اور بالکل حقوق کو ان کے ختم کر دیا گیا، اور ہرگز ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسلام نے باقاعدہ ان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے. حتیٰ کہ ضمنی جو آدمی ویزا لے کر کے کسی اسلامی ملک میں داخل ہو جائے تو اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اس کی مکمل سزا دی جائے گی. تو یہ سارے حقوق اسلام نے باقی رکھے. اب یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ جنگ کے موقع کے الفاظ ہیں کہ جب لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور لڑائی کے اسلام نے کچھ اصول متعین کیے ہیں، بے اصول کے کوئی چیز نہیں. اور اب چونکہ بین الاقوامی لا رائج ہے پوری دنیا میں، اس لیے مسلمان مسلم ملک اس کے ممبر ہیں، لہذا اب وہ ان کو فالو کرتے ہیں کہ کہاں لڑائی ہو کہاں لڑائی نہ ہو تو ان سب کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اسلام کسی ایک آدمی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ بس اٹھے اور کسی کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے، کسی کو قتل کر دے، وہ جرم ہے. اس لیے کہ قرآن مقدس اگر یہ مارنے کا حکم دیتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کی ہے جس میں صاف صاف وضاحت اعلان کیا ہے. یہ آیت نمبر 31 ہے سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا کسی وجہ کے، بلا کسی وجہ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں تو قتل کیا جا سکتا ہے کہ حکومت ڈگری دے دے کہ اس نے اس کو مارا، اس کو حکومت قتل کرے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن بغیر کسی وجہ سے اور فساد یا دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے کسی کو قتل کر دے، کسی ایک انسان کو، سنگل پرسن کو قتل کرنا ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایسا کیا جیسا کہ گویا پورے انسانوں کی جان کو محفوظ کر دیا. یہ قرآن مقدس ہے. اس لیے اسلام اور قرآن تمام لوگوں کا تحفظ کرتا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلمان ہو، سب کا تحفظ کرتا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انسان کی پرسنل لائف ہے، وہ جو مرضی چاہے مذہب کو استعمال کرے، ہم بائی فورس اس کو مسلمان نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو بائی فورس مسلمان کر دیتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ بائی فورس کسی کو مسلمان کرنا نہیں چاہتے. لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، کوڑے کے لاٹھی کے ذریعے سے مسلمان نہیں بنایا جائے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کر لے. ہاں، اس کی سزا اور جزا ضرور آخرت کے اندر ملے گی. اس لیے مکمل اختیار دے دیا گیا. تو جب اللہ نے اختیار دے دیا تو مسلمانوں کو کہاں اجازت ہے کہ وہ کسی انسان کو فورس کر کے اس کو اسلام میں داخل کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ غلط فہمیاں ہیں قرآن مقدس کے بارے میں کہ قرآن کریم لفظ کافر استعمال کر کے کوئی ایک بم کا استعمال کرنا چاہتا ہے. نہیں، کافر کے معنی چھپانے کے ہیں. چونکہ جن قوموں نے اپنی نبیوں کو باتوں کو چھپا لیا، جیسے انجیل کے اندر بہت ساری چیزیں موجود تھیں ان کو چھپا لی گئی، اس لیے اس بنیاد پر کفر ہے. انذرتہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے. اور اسی پر بس نہیں، ختم اللہ، ان کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے. نہ ان کے مہر کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی اسٹیمپ لگ جائے کسی
लिफाफे के ऊपर, तो अब कोई अंदर लेटर उसमें नहीं रखा जा सकता, यानी बाहर से कोई चीज अब अंदर नहीं जा सकती। यानी आप इन्हें बस समझाते रहिए, नसीहत करते रहिए, मगर इनके ऊपर नसीहत का कोई असर नहीं हो सकता। ये मुसलमान नहीं हो सकते, इनके ऊपर मोहर लग चुकी है, इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है और अब इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है और शुबहात है, उनको समझने हैं आज की मजलिस में। पहले तो ये है, शुबह क्या है? शुबह ये है कि कुरान करीम कहता है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, चाहे वो मुसलमान उन्हें डराएं या न डराएं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो पहला शुबह क्या हुआ कि कुरान करीम तो कहता है कि ये काफिर हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते, हालांकि आए दिन लोग मुसलमान हो रहे हैं। क्यों बोल रहे? आए दिन लोग मुसलमान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इसलिए भी इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला ईमान पर सलामत। तो आए दिन लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातों पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि आदमी को हैरत होती है। तो कुरान करीम कहता है कि ये ईमान लाने वाले नहीं और काफिर ईमान ला रहे हैं। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो फिर इनकी गलती क्या है? ये मुसलमान ना हो तो फिर सजा किस बुनियाद पर दी जाएगी? जब अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने उनके दिल पर मोहर लगा दी है, कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो हक बात को पूरी नहीं कर सकते, तो अब सवाल पैदा होता है कि जब वो अल्लाह ही कह रहे हैं कि हमने मोहर लगा दी है, मुसलमान ही नहीं होंगे, तो फिर दोज़ख क्यों है? अगला लफ्ज़ वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है कि एक तरफ तो अल्लाह कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं हो सकते और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमने मोहर भी लगा दी है और उसी आयत के अंदर ये भी कह रहे हैं कि इनको अज़ाब भी देंगे। क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से गैर मुस्लिमीन के दिलों के अंदर भी है और बहुत से मुसलमानों के दिलों के अंदर भी है। चुनांचे आप बहुत सारे मुसलमानों को इस तरह के सवालात करते हुए और पूछते हुए देखेंगे कि मियां तकदीर में जब अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है तो जन्नत मिलेगी और दोज़ख लिख दी है तो दोज़ख ही मिलेगी, तो फिर क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? नमाज पढ़ने की फिर जरूरत क्या है? जब दोज़ख लिखी गई है तो फिर मिलनी है, और अगर जन्नत लिखी गई है तो फिर भी मिलनी है, लिहाजा इनामात की क्या जरूरत? ये शुबह हमारे दिलों में नहीं, ये सहाबा की मुक़द्दस जमात के दिलों के अंदर भी ये ख्याल पैदा हो गया और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल कर लिया। तो इसलिए इसमें तना हमें शरीक नहीं है कि इन शुबहात में जो ये शुबहात रात दिन हमारे दिलों के अंदर पैदा हो रहे हैं, कि अगर जब ऐसा ही है और अल्लाह ताला ने हमें लिख ही दिया है कि या ये चूंकि हदीस में है कि अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले दुनिया के पैदा होने से इंसान की तकदीर लिख दी और उस तकदीर में लिख दिया कि कौन दोज़खी होगा कौन जन्नती होगा, लिहाजा हम जो मर्जी चाहे करें, हमें जो कुछ होना वो हो गई। तो ये सवाल सिर्फ हमारे दिलों में नहीं हुआ बल्कि सहाबा के मुक़द्दस दिलों के अंदर भी ये सवाल आया और उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तकदीर में लिखा ही जा चुका है कि दोज़ख है या जन्नत है, तो फिर ये नमाज वगैरह पढ़ने का फायदा क्या है? फिर हम क्यों पढ़ें? जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो कुछ होगा ये उनके दिलों में पैदा हुआ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, वो भी जवाब आपके सामने आया था और वही जवाब मुझे आज की इस मजलिस में समझाना है, और जब ये बात अच्छी तरीके से समझ जाए तो फिर आप दूसरों को भी इस पर समझा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो पहला सवाल पैदा हुआ था कि काफिर मुसलमान हो रहे हैं और कुरान कहता है कि ये मुसलमान नहीं होंगे, उसका जवाब
یہ آیت تمام کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پہلا جواب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی کہ تمام کافر، کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا، ورنہ حضرت عمر مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی۔ حد تو یہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹا بیٹی، ابو لہب کے بیٹا بیٹی، یعنی ان کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور بڑے بڑے کافروں کے نسلوں کے اندر مسلمان پھیل گئے، اور بڑے بڑے کفار مکہ مسلمان ہو گئے، تو یہ تمام کافروں کے بارے میں آیت نازل نہیں کی گئی۔ پہلے سوال کا جواب معلوم ہوا کہ کچھ خاص کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کچھ خاص کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی تھے، ان خاص یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سب کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ یعنی باقی لوگ مسلمان ہوں گے مگر یہ دو لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کون؟ ایک ابو جہل مسلمان نہیں ہوگا اور ایک ابو لہب مسلمان نہیں ہو سکتا، باقی کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہے۔ لہذا اس سوال کا جواب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کافر جو مسلمان ہو رہے ہیں اس میں ان کے انکار نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک چیز اب رہا مسئلہ یہ کہ ابو جہل اور ابو لہب یا اس جیسے اور لوگ مسلمان نہیں ہوں اور ان کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ جب بے قصور ہے تو پھر ان کی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ کیوں الجھا؟ یہ اس لیے مسئلہ الجھا کہ اس مسئلے کو جبر اور قدر کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ دنیا میں اسلام کے اندر کچھ فرقے پیدا ہوئے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی کوئی فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے پیدا ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوئے۔ تو یہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے اور ان میں سے ایک فرقہ فرقہ جبریہ تھا۔ جبر کے مطلب کا مطلب یہ کہ بائی فورس کسی چیز کو کرائیں، اور قدریہ یعنی جو کچھ لکھا جا چکا وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو ایک فرقہ پیدا ہوا جبریہ جو تھا مسلمان مگر اس کے عقائد باطل تھے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی کو کافر بنا دے، اللہ کی مرضی ہے کسی کو مسلمان بنا دے، وہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور چنانچہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پیش کی، حدیثوں کو انہوں نے پیش کیا۔ اسی طرح سے قدریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، بس لکھا جا چکا، جس کو مسلمان ہونا ہوگا، جس کو ہوگا، کامل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوگا سو۔ یہ اس طرح کے فرقے ابتدائی اسلام میں پیدا ہوئے۔ اس ایک بات تھوڑی سی میں مزید سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا، اور باقی فرقے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس وقت میں مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ اس وقت میں مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں تو آپ انگلی پر گن سکتے ہیں۔ 73 فرقوں کی لسٹ آپ انگلی پر گن سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک فرقہ ہے۔ تو ایک شیعہ ایک فرقہ ہو گیا، دوسرے نمبر پر سنی ہو گیا۔ یہ دو بڑے فرقے اس وقت ہیں۔ ان فرقوں کے اندر، سنیوں کے اندر آپ اگر فرقے آپ نکالیں تو ایک دیوبندی ہوگا، ایک بریلوی ہوگا، حالانکہ یہ کوئی فرقے نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ان کا فرقہ کیوں؟ اس لیے کہ بریلوی حضرات میں سے کچھ لوگ فالو کرتے ہیں امام شافعی کو، کچھ فالو کرتے ہیں امام حنبل کو، کچھ فالو کرتے ہیں کسی دوسرے امام کو۔ دیوبندیوں میں بھی ایسے ہی وہ کچھ ان کو فالو کرتے ہیں، دونوں کے فقہ
نہیں ہے، تصوف میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی تصوف کے قائل ہیں، یہ بھی تصوف کے قائل ہیں۔ اب لے دے کے چند باتیں ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں یہ فرقے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرقے ہیں۔ نظر و نیاز، فاتحہ خوانی، مزارات پہ جانا، تو جو لوگ مزارات پہ جائیں ان کی پہچان کے طور پر لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے۔ جو لوگ فاتحہ خوانی کریں، نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریلوی ہیں۔ جو گیارہویں منائے وہ کہتے ہیں وہ بریلوی ہیں۔ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیوبندی ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کہ معیار یہ چیز ہوتی ہے کہ جس فرقے کے علماء ہیں وہ اس فرقے کے معیار ہوتے ہیں، عوام معیار نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ عوام اپنی جہالت کی بنیاد پر ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ایک جہالت کی بنیاد ہے۔ مثلا آج کل جو کچھ مزارات پر ہو رہا ہے اس سے مکتب بریلوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ مزارات پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مکتب بریلوی کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور یہ سوال ان کا فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ آپ عورتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ مزارات پہ جاتی ہیں، جائز ہے کہ ناجائز؟ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مت کرو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ سوال کرو کہ لعنت کتنی ہوتی ہے۔ یہ سوال طواف کرنا، سجدے کرنا، یہ بریلوی فرقے کی پہچان لوگوں نے رکھ دی ہے، مگر بریلوی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے، ایک نمبر کی بڑی جہالت ہے۔ جہالت کی بنیاد پر لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں، اس میں کوئی مکتب کا تعلق نہیں۔ اس لیے کہ مسائل بہار شریف پڑھیں، جو مکتب بریلوی کی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر اس تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مالا بدہ منہ وہ پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، شرع وقایہ وہ پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، جو عقائد ان کے تھے وہی عقائد ان کے ہیں۔ لے دے کے ایک دو مسئلے کے علاوہ جو پرانے زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی پہچان نہیں ہے، تو یہ ایک جہالت ہے اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو جہالت کی بنیاد پر لوگ کام کر رہے ہیں، اس کو کسی فرقے سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ لے کے دو چار فرقے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرقے نہیں نظر آتے، تو اگر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہر فرقہ یہی کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیوبندی جو مرضی چاہے کرے، کسی کو لوٹ مار بھی کر لے، قتل بھی کر لے، جو مرضی چاہے کر لے، پھر بھی جنت میں جائے گا اور اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یا بریلوی کہنے لگے کہ ہم جو مرضی چاہے کریں، اہل حق میں سے چونکہ ہمیں اس لیے ہمیں جنت میں جائیں گے، کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اگر سزا اٹھا دی جائے کہ اس بنیاد پر کہ یہ دیوبندی ہے، یہ نجات کا درجہ رکھتا ہے، یہ جنت میں جائے گا، تو پھر وہ دیوبندی جو مرضی چاہے کرتے پھریں، اہل حدیث جو مرضی چاہے کرتے پھریں، بریلوی جو مرضی چاہے کرتے پھریں، ان کو کوئی جنت ہی جنت ہے کہ یہ معیار ہے اس حدیث کا؟ نہیں، یہ حدیث کا معیار نہیں ہے۔ اعمال کی وجہ سے بھی جنت اور دوزخ ملتی ہے، اور عقائد کی بنیاد پر بھی دوزخ ملتی ہے۔ تو کفار بھی دوزخ میں جائیں گے اور مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، نان مسلم بھی دوزخ میں جائیں گے اور مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، اور جو اہل حق اپنے کو کہتے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن وہ جائیں گے اعمال کی بنیاد پر۔ کیا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور توبہ نہیں کی یہاں دنیا کے اندر، حق معاف نہیں کروایا، تو سزا ملے گی، اس سزا کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ عقیدوں کی خرابی کی بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے، جیسے یہود جائیں گے، نصارہ جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو عقائد جن کے خراب ہوں گے اس بنیاد پر جائیں گے۔ اس لیے عقائد کا درست کرنا نہایت ضروری ہے، اور عقائد کون سے ہیں؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا، یہ اسی کا نام ایمان ہے۔ اور عقائد اپنے پکے رکھنا۔ عقائد کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ مارتی ہے، وہ جلاتی ہے، وہ کھلاتی ہے، وہ پلاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، نہ کسی کو مار سکتی ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک بنیادی عقیدہ
دعا کرانا بالکل کرا سکتے ہیں، کسی کا وسیلہ دے کر دعا کرنی ہے بالکل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے بالکل۔ اب کچھ لوگ اس کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں، کچھ کہتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کفر جو ہے یہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے، اور ایمان جو ہے یہ لانے والا ہے جنت کی جانب۔ تو کچھ لوگ عقیدے کی فساد کی بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے، اور کچھ اپنے اعمال کی شانوں کی بنیاد پر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے کسی کو بھی جنت میں داخل فرما سکتے ہیں، مگر اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ قدرت تو ہے مگر داخل نہیں فرمائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون بدلہ نہیں کرتے۔ تو خیر، تو یہ آیت تمام کافروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی کہ کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، صرف کافر خاص ہے کہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یہ چل دو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے جو جبر اور قدر سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر بنا دی ہے اور اس میں دوزخی اور جنتی لکھ دیا گیا ہے، اور ایک حدیث اور ہے کہ جب انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، جو کون شقی ہے، کون بدبخت ہے، کون سعید ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیک ہے۔ تو اس آیت کو اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سارے تقدیر کے مسئلے خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جبر و قدر سے تعلق ہے اس کا، اس کو اصل میں جبر و قدر سے تعلق نہیں بلکہ جبر و قدر کے ساتھ اس آیت کو ہم نے جوڑ دیا ہے۔ جبر و قدر کے ساتھ، جبر کا مطلب زبردستی کرنا، تقدیر، اس کو ہم نے تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ انسان اعمال بد کرے یا اچھے کرے تو اس کے اختیار میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کو اس مسئلے کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت کا مطلب آپ کوشش فرمائے سمجھنے کی۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں علم الہی۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے، کہ اللہ کے علم میں ایک ایک چیز ہے، آپ کے پاس بھی علم ہے، میرے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی علم ہے، اور اس کے خیالات میں ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں، انسان کے ذہن میں ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ریسرچ کر رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں ہزاروں چیزیں آتی ہیں، اگر اس تار کو ایسے ملا دیا پھر یہ ایسا ہو جائے گا، اور ایسے ملا دیا تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ اس کے دماغ میں بھی علم ہے، ہر انسان کو علم ہے، کسی کو سائنس کا علم ہے، کسی کو ٹیکنالوجی کا علم ہے، کسی کو کسی چیز کا علم ہے، یہ علم ہے، لیکن ہر علم کی ایک انتہا ہے، ہر علم کا ایک لمٹ ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی لمٹ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی لمٹ نہیں ہے۔ ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں تھوڑا بہت کہ ہمارے پروگرام میں داخل ہے، کل ہم یہ کریں گے، کل ہم یہ کریں گے، لیکن ایک ایک چیز کا علم یہ انسان کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ایک ایسا محیط علم ہے کہ انسان کو وہ حاصل ہی نہیں کرتا۔ مکمل علم کس کو حاصل ہے؟ اللہ۔ اور تھوڑے تھوڑے علم جو ہے وہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، کہ بارش کہاں برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا کچھ تھوڑا تھوڑا علم انسانوں کو بھی ہے، تھوڑا تھوڑا علم انسانوں کو ہے۔ مثلا سائنٹسٹ بتا دیتے ہیں کہ اتنی انچ بارش پڑ سکتی ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پڑے گی، بلکہ ہمارے ملکوں کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ امکانات ہیں، کہ ہر ملک کی بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ تو علم تو ہے ان کے پاس میں، لیکن ایک ناقص کم علم ہے، مکمل علم نہیں۔ اسی طریقے سے آج تک جو ڈائگنوس کا سلسلہ شروع ہے، تو مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ علم ہے۔
واسطے اور کسی ذریعے سے استعمال ہو رہا ہے. مثلا مشین کا استعمال کر رہے ہیں تو پتہ چلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور مکمل جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ آیا ہے، ابھی نطفہ آیا ہے صرف، تو اس وقت آپ آلات کے ذریعے سے پتہ نہیں لگا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نطفے کے اندر کیا چیز ہے. بلکہ ابھی پیٹ میں نطفہ آیا نہیں، بلکہ انسان کے باپ کے پشت کے اندر ابھی نطفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ ہے علم مکمل. تو مکمل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور علم الہی کا دوسرا نام تقدیر ہے. علم الہی کا دوسرا نام تقدیر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے اندر اپنے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا. ڈاکٹر صاحب میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں تو یہ مضمون ہے مکمل ہو جائے، ورنہ پھر آئندہ ہفتے پورا دہرانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کو مکمل علم حاصل ہے. اور علم الہی کا دوسرا نام تقدیر ہے. ایک جبر ہے اور ایک علم ہے. ایک کسی کو علم کے ذریعے سے بات بتا دینا ہے اور کسی کو ایک فورس کر دینا ہے. اب آپ بات سمجھ میں اس طرح سے آئے گی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر کیا وہ ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھتا ہے اور وہ یہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ مریض چند دنوں کا مہمان ہے. یہ مریض چند دنوں کا مہمان ہے. تو ایمانداری سے بتائیے، کیا وہ آدمی اس کو مار رہا ہے؟ اور وہ مریض مر جائے تو کیا آپ ڈاکٹر کو بلیم کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ صاحب آپ نے اس کو مار دیا؟ کہے گا میں تو نہیں مارا، میں نے تو اپنی علم کی روشنی میں آپ کو یہ ڈائگنوز کیا ہے کہ یہ آدمی چند دنوں کا مہمان ہے. لیکن جا کر کے لوگ اس کے اوپر چڑھ جائیں کہ آپ نے کیوں کہہ دیا تھا کہ یہ آدمی مر جائے گا؟ وہ کہے گا میں تو نہیں کہا، میں نے کوئی فورس کر کے اس کو مارا نہیں ہے، میں نے تو اپنے علم کی روشنی میں اتنا بتایا تھا کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور ہوتا ہی نہیں. تو جب ڈاکٹر کا اتنا علم ہے، اور یہ ڈاکٹر کو علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو وہ اپنے علم کی روشنی میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ چند دن کا مہمان ہے، اور پھر آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو مارا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا، تو جب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے یہ چند دن کا مہمان ہے تو آپ اس سے لڑائی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا تو اس کو آپ کیوں کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان نہیں ہونے دے؟ نہیں، تو اللہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے حالات بتا رہے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر نے مریض کے حالات کو دیکھا ہے کہ اس کا دل بھی خراب ہو چکا ہے، اس کا جگر بگڑ چکا ہے، اس کا خون نہیں بن رہا ہے، ان ساری علامتوں کو اس نے ایک جگہ اکٹھا کر کے اس نے کہا چند دنوں کا مہمان ہے. اس نے مارا نہیں اس کو، اس کے حالات نے بتا دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اتنے بھی علم نہیں مان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہونے گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو فورس نہیں کر رہے کہ مسلمان نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کچھ سوال ہے پوچھ لیں. دوسری مثال، ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے جاب کے لیے. یہ مثال بتا دینا بھی چاہیے کہ جس نے کوئی مثال بیان کی اس کا نام بھی نہیں دینا چاہیے. شکاگو کے اندر مفتی نواب الرحمان صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے یہ مثال پیش کر کہ انٹرویو کے لیے 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اور کیوں؟ کہ میری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکے گا. اور کہا آپ لکھ کے دے سکتے ہیں یہ بات؟ ان کا لاؤ کا لکھ کے دے دیا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ کام نہیں کرے گا. اب وہ آدمی انٹرویو کو لے آیا اور اس سے کہا کہ یہ کام کر سکتے ہیں آپ؟ کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ تم نے لکھا ہے اس لیے یہ کام نہیں کر رہا؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو علم حقیقی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
نظر آ جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا بڑے ہو کر کے. تو کیا اللہ کے بارے میں تو یہ اس کا تعلق جبر و تقدیر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق علم الہی سے ہے کہ علم الہی میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر کہہ دیا کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے. جب زبردستی نہیں کر سکتے، یہاں زبردستی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز یوں ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہے، ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک چیز کا رزلٹ ہے. ہر چیز کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. مطلب شہد کھائیے اس کا ایک رزلٹ ہے، زہر کھائیے اس کا ایک رزلٹ ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ کے دین کی مخالفت کرو تو اس کا بھی ایک رزلٹ ہوگا. تو ایک آدمی کا اگر شوگر کھاتا جائے تو ڈاکٹر اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو اب مرنے والا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ نبی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اناد ہے، ضد میں آ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائے. پھر یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے نازل کی گئی. اور تسلی کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک ایک آدمی مسلمان ہو جائے، اور یہ لوگ مسلمان ہو نہیں رہتے. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہیں ہوجیے، یہ مسلمان نہیں ہونے والے، ان کو آپ چھوڑ دیں انتخاب کے اوپر. ہاں البتہ ان تبلیغ آپ کرتے رہیے، اس لیے کہ ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا مگر آپ کو ہم ثواب دیں گے اس پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا، کسی پر فورس نہیں کیا. اللہ نے اختیارات دیے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کتنے اختیارات ہیں؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ ٹانگ اٹھا دیا. کہا دوسری اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتا. اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبوری ہے. اس لیے کہ اگر مکمل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو عطا فرما دیتے تو کوئی انسان خدا بنے بغیر نہیں رہتا. بس ذرا جس سے کسی سے جھگڑا ہوا، اس نے کہا مر جا، مر گیا. اور اس نے کہا کہ چھین لو اس کی گاڑی، چھین لی اس کی گاڑی. تو کیا تم پسند کرتے ہو اس کو کہ مکمل اختیارات اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دے دے؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں، سب کو اختیارات نہیں ملتے. اس لیے کہ سب، یہ تو تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں اس کو کہ بھئی مکمل اختیار ایک آدمی کو نہیں دینا. ایک چھوٹی سی کمیٹی بناتے نا تو اس کو کہتے ہیں مکمل اختیارات اس کو نہیں دینا، اس کو ٹریزر بنا دو، اس کو یہ بنا دو، سارے اختیارات. کیوں؟ اس لیے کہ جب سارے اختیارات ایک کو دے دو گے وہ اپنی منمانی کرے گا. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ خیال نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اختیارات دے دیں کہ سارے آدمیوں کو مارنے کے اختیارات تمہارے حصے میں، تو کل کے دن پورا آدھا بارٹی ملک کو ختم ہم کر ہی دیں گے. جب ذرا سے بات میں بس آنکھ اٹھائے مار دیں اس کو. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، وہ ان کے پاس میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں اس میں اعظم سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے سکھا دیں گے، لیکن کل تم فلاں راستے پہ بیٹھ جانا اور کل پھر آگے ملاقات کرنے کا. ٹھیک ہے. وہ راستے پہ جا کر بیٹھا تو ایک بوڑھا آدمی، کمزور نحیف قسم کا آدمی، وہ ادھر سے آیا اور ایک پولیس والا وہاں بیٹھا ہوا. اس نے کہا ادھر آ بڑھے، یہ لکڑی کا گٹھا ہوا سر پہ رکھ دیا اور لات مارے، گالیاں دے. تو اس نے دیکھا ہے تو بڑی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں. شام میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور اس میں اعظم آج نہ آئی، اگر آج اس میں اعظم آتی تو وہ جو پولیس والا زیادتی کر رہا تھا نا اس کے ساتھ میں آج اسے مزہ چکھا دیتا. تو کہنے لگے اس میں اعظم میں نے اسی بوڑھے سے سیکھی ہے. تو انسان کو مکمل اختیارات دے دے، انسان سب کو تباہ کر دے. ہمارے ڈاکٹر عامر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اچھے نیک دیندار آدمی، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت دے. آپ کو خطاب فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, I begin by praising Allah Ta'ala, sending prayers and blessings on His final
final and last messenger, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I bear witness that there is no deity worthy of worship except for Allah tabarak wa ta'ala, and that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of creation, he came in a line of messengers, all with the same invitation to worship the Creator and leave the worship of the creation.